ایک میں آپ کو ایسا شبہ بتاتا ہوں، شبے کے اندر اصل میں زیادہ تر ہٹ درمی ہوتی ہے، وہ شبہ خام خواہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، اور کبھی اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہٹ درمی اس کے اندر آتی ہے۔ تو آج میں ایک ایسے شبے کا آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں کہ نزول قرآن کے وقت مشرکین نے اور اہل کتاب نے خام خواہ کا ایک شبہ پیدا کر لیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر ان کی کم عقلی کی وجہ سے وہ ایک شبہ ہو گیا۔ اس کو کم عقلی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہٹ درمی بھی کہہ سکتے ہیں، میں اس کو دونوں نام دیتا ہوں۔ اصل ہٹ درمی تھی، لیکن وہ ہٹ درمی جو ہے وہ کم عقلی کی وجہ سے پیدا ہوئی، کیونکہ قرآن میں بار بار لا یعقلون ان کے بارے میں آتا ہے، سفہاء آتا ہے، تو ان آیات کو سامنے رکھ کر میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ وہ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتوں کا رد فرمایا، معبودان باطلہ کا رد فرمایا کہ یہ معبودان باطلہ ہیں، انہوں نے نہ تو کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی پارٹ ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو، نہ یہ نظام کائنات چلاتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے۔ تو جب یہ نہ پیدا کرنے میں نہ دنیا کو چلانے میں ان کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی کوئی میرے رشتہ دار ہیں، تو پھر یہ معبود کس بیس پر ہیں؟ ان کو جو تم نے حق عبادت دیا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی کمزوریوں کو بیان فرمایا۔ تو تمام صورتوں، خاص کر کے مکی صورتوں کے اندر اس موضوع کو بڑی تفصیل سے مختلف اسلوبوں کے ساتھ بیان کر فرمایا، اور ہر بار ایک نیا اسلوب تھا۔ تو انہی اسلوبوں میں سے ایک اسلوب یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان معبودان باطلہ کا رد فرمایا۔ اس کے اندر دو آیتیں میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، جن کے اندر ان کے معبودان باطلہ کا رد تھا۔ تو مشرکین نے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھتے، ایک نئے شبے کا شبے کا اظہار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ فرمایا۔ تو وہ جو رب نے ازالہ فرمایا ہے، آج میں آپ کے سامنے اس کی بات کرتا ہوں۔ پچھلی بار میں نے اس کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی رحمت سے، حضور کے صدقے سے کچھ وہ شبہات تھے جو میرے سامنے آئے، اپنوں کے، بیگانوں کے۔ اپنوں سے میرا مراد ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے، تو ان کے میں نے ازالے کیا، اور آج میں اس شبے کا ازالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو شبہ مشرکوں کا تھا اور ازالہ رب العالمین نے فرمایا۔ پہلے وہ آیات سنیں جن میں معبودان باطلہ کا رد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر اس شبے کے ساتھ ملتا جلتا شبہ ایک ہمارے لوگوں نے پیدا کر دیا، ان کے ذہن میں بھی ایک شبہ آ گیا۔ ہاں، اس شبے کا رد جو ہے، اس شبے کا ازالہ میں اس کی توفیق سے کروں گا۔ تو آج دو شبے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک پرانا شبہ جو مشرکوں کا تھا، اہل کتاب کا تھا، اس شبے کا جواب تو اس مالک نے دیا، کیونکہ اس وقت ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تشریف فرما تھے، ان پر نازل ہو گیا، اس کا جواب ہو گیا۔ اب ظاہراً چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو اسی آیت کے اندر ایک وہ شبہ ہے جس کا وہ شبہ پیدا کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں شبہ آیا ہے جو بعد میں ہوا، لوگوں نے کیا، تو اس کا ازالہ میں اس کی رحمت سے کروں گا، اس کی توفیق سے۔ پہلے وہ سنیں کہ معبودان باطلہ کا رد، اور پھر اس سے شبہ کیا انہوں نے نکالا، کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا۔ یہ جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے کارساز کہا ہے، لیکن اصل میں یہ ترجمہ صحیح بنتا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا، خدا بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ مکڑی کی سی داستان جیسی ہے، ان کی مثال جو ہے وہ مکڑی کی سی ہے، جیسے اس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ اس حقیقت کو جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مکڑی اپنا ایک گھر بناتی ہے نا، اس کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے، بس ذرا سے ایسے کریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کہ یہ جو دلائل لاتے ہیں نا، یا ان کا جو زعم ہے یا ان کا جو عقیدہ ہے معبودان باطلہ کے بارے میں، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودوں کی مثال، ان کے عقیدوں کی مثال، ان کے نظریات کی مثال جو ہے وہ مکڑی کے ساتھ دی، کہ جیسے وہ مکڑی جالا بنتی ہے نا، بس یہ ان کا اسی طرح کا ہے۔
تو چونکہ لفظ مکڑی آ گیا تو انہوں نے یہ لفظ سن لیا. اب دوسری آیت میں پڑھتا ہوں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودان باطلہ کی ایک اور مثال دی. یہ سورہ حج کی 73 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگوں, میں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں. ایک مثال بیان کی جاتی ہے, سو اسے غور سے سنو. بے شک جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں, اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو وہ چیز وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. کتنا بے بس ہے ان کو پوجنے والا اور کتنے بے بس ہیں وہ معبود. تو یہاں اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی جو مثال ہے وہ مکھی کے ساتھ دی. تو یہاں مکڑی کا ذکر آ گیا اور وہاں مکھی کا ذکر آ گیا. سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی. وہ مثال سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ قالت, جب وہ گزر رہے تھے, وہ حشر سلیمان جنودہ من الجن والانس, ان کا جنوں کا انسانوں کا لشکر جا رہا تھا. تو حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل, تو کیڑی نگر آ گیا. تو جو کیڑیوں کا علاقہ تھا وہاں اس کے قریب سلیمان علیہ السلام پہنچے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا, تو کیڑیوں کی جو سردار کیڑی تھی وہ بولی اے کیڑیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. تو یہاں کیڑی کا ذکر آ گیا. سورہ عنکبوت میں مکڑی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہاں کیڑیوں کا ذکر فرمایا.